पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी, मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 7,275 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,11,515 पॉइंट्स पर आ गया। 6,249 पॉइंट्स कमी के बाद कारोबार रोक दिया गया था। माहिरीन का कहना है ट्रंप टैरिफ के बाद एशिया और मशरक़ वुस्ता की तमाम मार्केटें दबाव का शिकार हैं, जिसका पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी असर पड़ रहा है। एशियाई और खलीजी मार्केटों में आज भी शदीद मंदी। भारत की स्टॉक मार्केट क्रैश, निफ्टी इंडेक्स 5%, सेंसेक्स 5.29% गिर गया। जापान का निक्केई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग का हैंग सेंग में 8% कमी। जनूबी कोरिया में ट्रेडिंग रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा। 15 मिनट में S&P 6% नीचे आ गया। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। तासी इंडेक्स में 700 पॉइंट्स कमी। आरामको के हिस्से की कीमत $90 अरब की कमी। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतला पर कार्रवाई, 9 खवारिज मारे गए, मुख्तलिफ नौइयत के हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है हलाक खवारिज में सरकर्दा लीडर शीरी भी शामिल है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। 20 मार्च को कैप्टन हुसैन अख्तर की शहादत के वाक़े का भी जिम्मेदार था। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी दे दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए नेफ्टेक का क़याम अमल में लाया गया है, जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा नेक्टा की इस्तेदाद कार बढ़ाने में नेफ्टेक मौसर किरदार अदा करेगा। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश पहले बर्दाश्त की थी, न अब की जाएगी। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं बैरूनी ताकतों के हाथ में खेलने वाले अनासिर मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां होंगी। मैं मुल्क से बाहर हूं, पाकिस्तान के लिए मई में मुस्बत खबरें आएंगी। मुस्बत खबरें सियासी जमहूरी लाशों से नहीं, लेकिन हमेशा की तरह दीगर से। पाकिस्तान को कानकुनी की दुनिया में बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन। हुकूमत और SIFC की काविशें। मादनी वसाइल से भरपूर फायदा उठाने का अहम मौका। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का 2 रोज़ा इनेकाद कल से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत और फोरम से खिताब करेंगे। फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की शख्सियात की पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी जारी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं पाकिस्तान में बेपनाह मादनी वसाइल मौजूद हैं। पायदार मुआशी तरक्की के लिए इनको बुरुए कार लाना है। कॉन्फ्रेंस में 300 के करीब गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। सिंध पर कैनाल मुसल्लत किए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद नहरों की तामीर शुरू नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के वकील सेनेटर जमीर घुमरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो का कहना है इरसा के जारी सर्टिफिकेट पर अमल दरामद रोकने का फैसला तारीख साज है। विफाक के आगे जो सिंध हुकूमत का केस था वो अदालत में आज साबित हो गया। सीनियर सहाफी फरहान मलिक का पैका एक्ट और कॉल सेंटर फ्रॉड केस में जमानत मंजूर। अदालत की 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। पैका केस में वकील ने कहा स्क्रीन शॉट्स पर मुकदमा नहीं बनता। 6 माह गुजरने के बावजूद कोई सबूत नहीं दिया गया।
FIA سائبر کرائم سرکل نے 20 مارچ کو ریاست مخالف پروپیگنڈا کے الزام میں فرحان ملک کو گرفتار کیا تھا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک افغان سرحدی سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانا ہوگا۔ امن و امان کا قیام صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا میں نظم و نسق بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا سماجی معاشی مسائل کو بھی دہشت گرد اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بڑا خلا موجود ہے دہشت گرد جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، میں کامران فوبیا ہو گیا، راتوں کی نیند اڑ گئی ہے کہ گورنر 18 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ غریبوں میں جاتا ہے۔ ابے آؤ نا نیو کراچی آؤ، تم نے لیاقت آباد کے کتنے وزٹ کی ذرا حساب دو۔ گورنر سندھ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، میئر کراچی کو کامران فوبیا ہو گیا ہے۔ تعریف کی جرت نہیں تو کامران بھائی کو اپنا کام کرنے دیں۔ رہنما MQM پاکستان فاروق ستار کہتے ہیں رواں سال 150 سے زائد لوگ ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو چکے۔ بتائیں کتنے ڈرائیور گرفتار، کتنی FIR کاٹی گئی، کتنے ڈمپر اور کتنے ٹینکر روکے گئے۔ شرم کی بات ہے مافیا کے ساتھ کھڑے ہو کر متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ 14 سال کے 4 منصوبہ اپنے پاس رکھا، ایک پیسہ نہیں لگایا، حساب تو دینا ہوگا۔ سرجاری ٹاؤن کی زمینوں پر کس کا قبضہ ہے بچہ بچہ جانتا ہے۔ صحافی فرحان ملک کی پیکا ایکٹ اور کال سینٹر فراڈ کیس میں ضمانت منظور۔ عدالت کی 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت۔ وکیل نے کہا اسکرین شاٹ پر مقدمہ نہیں بنتا، 6 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ FIA سائبر کرائم سرکل نے 20 مارچ کو ریاست مخالف پروپیگنڈے کے الزام میں فرحان ملک کو گرفتار کیا تھا۔ اور پاکستان کی اپنی لیگ اپنا برانڈ، افسوس نقصان بھی اپنے ہی پہنچانے لگے۔ ملتان سلطانز کے اونر علی ترین کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو۔ PCB PSL فرنچائزز اور اداروں کی انتھک محنت اور بے لوث خدمات کے لیے نقصان دہ۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کا غیر سنجیدہ باتوں پر افسوس کا اظہار۔ کہا PSL شروع ہوا تو شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے، بھارتی TV چینلز نے پروپیگنڈے کیے، لیکن ایک ٹیم اونر کی باتوں سے حقیقی معنوں میں دکھ پہنچا۔ PSL کرکٹ سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ پاکستان کا اپنا کامیاب برانڈ ہے۔ علی ترین سمیت تمام سٹیک ہولڈرز PSL سے منافع کماتے ہیں۔ منفی باتیں چھوڑیں، تمام ٹیم اونرز کو PSL کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار نبھانا چاہیے۔ آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بولر شان ٹیٹ کراچی کنگز کے فاسٹ بولنگ کوچ مقرر۔ سپیڈ سٹار سیزن 10 میں کراچی کے شیروں کی کوچنگ کریں گے۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کا کہنا ہے شان ٹیٹ کا جارحانہ بولنگ کا فلسفہ کراچی کنگز کی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہے۔ یقین ہے شان ٹیٹ کی کوچنگ میں ہماری بولنگ مزید خطرناک ثابت ہوگی۔ سابق سپیڈ سٹار پاکستان اور افغانستان کے بولنگ کوچ بھی رہ چکے ہیں۔ PSL 10 کے لیے کراچی کنگز کے مقامی کھلاڑی ہوٹل پہنچنا شروع۔ حسن علی، عباس آفریدی، عامر جمال، عرفات منہاس اور زاہد محمود نے رپورٹ کر دیا۔ عمیر بن یوسف، ریاض اللہ، فواد علی اور مرزا مامون کی بھی آمد۔ ہیڈ کوچ روی ببارہ اور فاسٹ بولنگ کوچ شان ٹیٹ بھی پہنچ رہے ہیں۔ کنگز کا تربیتی کیمپ آج سے نیشنل اسٹیڈیم میں لگے گا۔ کراچی کے شیر سیزن 10 میں اپنا پہلا مقابلہ ملتان سلطان سے ہفتے کو کھیلیں گے۔ HBL PSL 10 کا ٹرافی ٹور آخری مرحلے میں داخل۔ دلو منارہ گزشتہ روز کوئٹہ میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ کرکٹر حسیب اللہ نے چمچماتی ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کروایا۔ میگا ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ PSL ایڈیشن 10 کے لیے آرمی اور رینجرز کی خدمات طلب کر لی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میچز کی سیکیورٹی کے لیے دستے طلب کیے گئے۔ SST کمانڈرز اور آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز کی خدمات بھی طلب کی گئی ہیں۔ سندھ میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز۔ حیدرآباد میں پہلے پیپر کے دوران ہی کئی امتحانی مراکز میں بجلی غائب۔ شدید گرمی میں طلباء اور طالبات کو مشکلات کا سامنا۔ حیدرآباد میٹرک تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث سینکڑوں طلباء کے امتحانی فارم جمع ہونے سے رہ گئے۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات کل سے شروع ہوں گے۔ کراچی کی تاجر برادری کا غزہ کے عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ آج تمام مارکیٹیں بند رکھنے کا اعلان۔ صدر الیکٹرانکس مارکیٹ رضوان عرفان کی تاجروں سے یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔
کراچی تاجر اتحاد کے رہنما جمیل پراچا کہتے ہیں کراچی کے تاجر غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں. تمام تاجر تنظیموں نے ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. پاکستان کو کان کنی کی دنیا میں بڑی قوت بنانے کا مشن. حکومت اور SIFC کی کاوشیں. معدنی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا اہم موقع. پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا دو روزہ انعقاد کل سے ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی شرکت اور فورم سے خطاب کریں گے. فورم میں شرکت کے لیے غیر ملکی شخصیات کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں ریکیوٹک منصوبے کی فیزیبلٹی لانچ کی جا رہی ہے. بیرک گولڈ کمپنی کے صدر خود کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. سرمایہ کاری کا دروازہ کھلنے جا رہا ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا زور. کراچی میں آج بھی پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی.